बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 दिसंबर है और दिन है जुमेरात का। बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला जिस पे एक डायरेक्शन जो है वो एक डायरेक्टिव जो है वो जारी हुआ है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल रात को जो कुछ बलोच तलबा के साथ, बलोच फैमिलीज़ के साथ, जो लापता अफराद की जो फैमिलीज़ हैं, जो उनके साथ जुल्म जबर बर्बरियत हुई, जो बहुत अफसोसनाक है, उस पर लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी। और देखें, ये रियासत के शहरी हैं और रियासत माँ की तरह होती है। उनकी जो शिकायत हैं, रात के पिछले पहर जितने वो लंबा सफ़र करके आए थे, 2 दिन से वो सफ़र में थे और ख़वातीन थी, निहत्ते लोग थे, पुरअमन लोग थे, उनको बुलाया जाता, उनको बिठाया जाता। और एक ऐसे वक्त में जब चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान भी बलूचिस्तान से, जब चेयरमैन सेनेट भी बलूचिस्तान से, जब वज़ीर-ए-आज़म भी बलूचिस्तान से, और अभी रहे हैं वज़ीर दाखिला जो रिज़ाइन करके और पीपल्स पार्टी में शामिल हो, वो बलूचिस्तान से थे। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है। और सवाल तो ये भी है कि अतर मिनल्ला साहब ने, जब जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब थे, तो उस वक्त इन इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने लेटर लिखा था उमर ता बंदियाल साहब को। तो अब तो काजी फाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं। अब ये भी देखना होगा कि क्या अतर मिनल्ला साहब ने अब भी कोई लेटर लिखा है या नहीं लिखा। और काजी साहब को भी इन मामलों को देखना चाहिए। और अनवरुल्लाह काकड़ साहब जो हैं वो ख़ुद बलूचिस्तान से हैं, बल्कि आज उनका कद काठ बढ़ जाता अगर वो ख़ुद वहाँ पर पहुँच जाते या इन फैमिलीज़ को बड़े बाइज़्ज़त तरीके से इनको वहाँ पर बुलाते, इनके जो जायज़ कंसर्न्स थे उनको एड्रेस करते। और जो एक कहा जाता है कि जनाब कुछ के फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो ख़ुद कहीं चले गए हैं, ये वो तो कोई मसला नहीं है, पता चलाया जा सकता है। तो जिनके जायज़, इनको कम अज़ कम इनकी आवाज़ तो सुनी जाती, इनकी बात तो सुनी जाती। और अगर कहीं पर ये गलत हैं तो आप कहते, तमाम टीवी चैनल्स को कहते हैं कि लाइव दिखाएं और हम इनको झूठा साबित करेंगे कि ये गलत लोग हैं। लेकिन जिस तरह से रात को जुल्म किया गया वो ये बहुत अफसोसनाक है। इससे चीज़ें ठीक नहीं होंगी और इससे आवाज़ें नहीं दबाई जा सकती। और इजाज़ शाहीन बलोच ने मुझे बताया कि जो बलोच स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ख़ुद ही गिरफ़्तारियाँ दी। उन्होंने कहा कि हम रियासत से नहीं लड़ना चाहते, हम रियासी इदारों से नहीं लड़ना चाहते, हम पुलिस से नहीं लड़ना चाहते, हम पुरअमन लोग हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। तो उन्होंने ख़ुद जो है वो गिरफ़्तारियाँ दे दी। उन्होंने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। तो ये एक अपडेट थी। बाकी आ जाएँ, देखें मुस्लिम लीग नून जो है, एक तो खैर वो भी रात से हो रहा है ना कि मरीम नवाज़ साहिबा जब अपोजिशन में थी तो रियासी इदारों को ब्लैकमेल करने के लिए, रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए वो लापता अफराद के कैंपों में जाती थी। कहीं 3 लोग भी बैठे होते थे लापता अफराद के नाम पर, तो वो पहुंच जाती थी वहाँ पर, बयाना देती थी। और फिर वो ज़ाहिर है वही मज़ामत होगी तो मफामत होगी। उस वक्त से लेके आज तक फिर हुकूमत बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा खामोश हैं, नवाज शरीफ खामोश हैं। अब इस मामले पे उनकी ज़बान पर एक लफ्ज़ नहीं आता। तहरीक इंसाफ जो है वो उनके बहुत से लोग अब अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं कि हमें पहले भी इनके लिए बहुत से इक़दाम करने चाहिए थे जो शायद हम नहीं कर सके, लेकिन अब हमें एहसास और इदराक हो गया है। जब हम खुद इन चीज़ों से गुजरे हैं तो तहरीक इंसाफ ने बहुत सख्त आलामिया जारी किया इनके हक़ में। उनके सोशल मीडिया अकाउंट, ट्वीट्स, उनके लोग, उनके हामी सब जो है इन जो लापता अफराद के लवाहिकीन हैं इनके साथ इज़हार यकजहती करते रहे। अब आ जाएँ, मुस्लिम लीग नून जो है, इनका बड़ा एक तरीका रहा है कि ये नंगी और गंदी वीडियोस और ऑडियोज़ इनका सबसे मजबूत हथियार रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़। फेक वीडियोस बनाना, और ये इनका पुराना खैर धंधा है 1990 से, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की फ़ेक तस्वीरें बनवाई गई और गंदी तस्वीरें फ़ेक बनवा के और इन्होंने हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो फेंकी थी। तो ये इनका पुराना तरीका वारदात है। और ख़वातीन पे हमले करना, ख़वातीन की घटिया वीडियोज़, और पहले तस्वीरें बनाते थे, अब ये वीडियोज़ और ऑडियोज़ और ये धंधा करते हैं। तो इनका ये बड़ा धंधा था कि ये टीवी चैनल्स पर चलवाते थे, लेकिन इस सारे अमल को बड़ा धचका लगा है। पहले मैं आपको बता दूं कि साकिब बशीर साहब ने कल जो हेयरिंग हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि हेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मामला, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मामला क्या है। क्योंकि देखें, जब साकिब निसार साहब के बेटे को जो है वो नजमुल साकिब को एक कमेटी बनाई गई कौमी असम्बली में, और उसने उनको नोटिस किया था। वो ऑडियो साकिब निसार साहब के बेटे की कुछ आई थी और वो टीवी चैनल्स पे चलाई गई वो सारा कुछ। तो उनको बुलाया गया था, उन्होंने इसको चैलेंज किया था, स्टे हो गया था, और फिर यह मामला निकल पड़ा था। बाबर सत्तार साहब ने बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन दी, सवालात किए, और ये मुसलसल चल रहा है इस्लामाबाद कोर्ट में। जिसमें सवाल क्या है, देखें जो लास्ट हेयरिंग है उस पर उन्होंने जो लतीफ़ खोसा साहब और बुशरा बीबी साहिबा की ऑडियो आई थी उस पर तहकीकात का हुक्म दिया था
بابر ستار صاحب نے، انہوں نے DGI سے تحقیقات کر کے رپورٹ طلب کی تھی کہ بتائیں کہ آڈیوز کیسے جاری ہوئیں، کس نے جاری کی۔ دوسرا انہوں نے DGFIA کو بھی تحقیقات کے بعد رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی تھی۔ چیئرمین پیمرا کو عدالت نے حکم دے رکھا تھا کہ بتائیں کہ پیمرا قانون میں کیا ایسی آڈیوز ٹی وی پر نشر کرنے کی اجازت ہے، اگر نہیں تو جنہوں نے نشر کی اب تک پیمرا نے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا۔ چوتھا PTI سے عدالت نے جواب طلب کر رکھا تھا کہ جن سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر یہ آڈیوز آئیں ان کا ڈیٹا سوشل میڈیا کمپنی سے لے کر تحقیقات کر کے بتائیں کہ یہ اکاؤنٹ کس کے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وفاقی حکومت سے عدالت نے 8 سوالات کے جواب جو ہیں وہ طلب کیے تھے، کیونکہ پہلے جو جواب آئے تھے ان پہ عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا تھا۔ وہ 8 سوالات کیا تھے؟ پہلا یہ تھا کہ آڈیو ٹیپ کرنا، آڈیو ٹیپ کون کس قانون کے تحت کرتا ہے، آڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے، کس قانون کے تحت کر رہا ہے۔ نمبر 2، کس ادارے کے پاس آڈیو ٹیپ کرنے کی ریکارڈ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ نمبر 3، شہریوں کی پرائیویسی کے آئین میں دیے حق کی خلاف ورزی کرنے کا ذمہ دار کون ہے۔ نمبر 4، کیا آئین اور قانون شہریوں کی کالز کی سرویلنس اور خفیہ ریکارڈنگ کی اجازت دیتا ہے۔ نمبر 5، اگر فون ریکارڈنگ کی اجازت ہے تو کون سی اتھارٹی یا ایجنسی کس میکنزم کے تحت ریکارڈنگ کر سکتی ہے۔ نمبر 6، آڈیو ریکارڈنگ کو خفیہ رکھنے اور اس کے غلط استعمال روکنے کے حوالے سے کیا سیف گارڈز ہیں۔ نمبر 7، اگر اجازت نہیں تو شہریوں کی پرائیویسی کی خلاف ورزی پر کون سی اتھارٹی ذمہ دار ہے۔ نمبر 8، غیر قانونی ریکارڈ کی گئی کالز ریلیز کرنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہیئرنگ پہ کیا ہوا۔ اویس یوسف زئی صاحب نے اس پہ لکھا بھی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی 4 سے 5 صحافی ہیں یا 6 ہوں گے، جن میں کچھ خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، وہی یہ ساری آڈیوز وہ ٹویٹ کرتے ہیں۔ اور یہ جو بشرا بی بی صاحبہ والی اور لطیف کھوسہ والی یہ بھی انہوں نے کی۔ تو اگر آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس دیکھ لیں کہ بیک وقت 4-5 صحافی ہیں جو یہ ٹویٹس کرتے ہیں، تو اندازہ ہو جائے گا کہ کون صحافی، ان کو پوچھا جا سکتا ہے بلا کے کہ آپ کو یہ آڈیوز کس نے بھیجی۔ اب آ جائیں عدالتی کارروائی کل کیا ہوئی، اور جس کے بعد ایک ڈائریکٹیو جاری ہوا ہے جس سے نون لیگ کا جو سب سے مکروہ ایک ہتھیار تھا عمران خان کے خلاف، وہ ناکارہ ہو گیا وہ ہتھیار۔ دیکھیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے اویس یوسف زئی صاحب نے کہ آڈیو لیکس کیس میں اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ وفاقی حکومت نے ISI، FIA اور IB سمیت کسی ادارے یا ایجنسی کو آڈیو ٹیپ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ بہت بڑا بیان ہے اٹارنی جنرل کا کہ ISI، FIA اور IB سمیت کسی ادارے یا ایجنسی کو آڈیو ٹیپ کی اجازت نہیں دی گئی۔ اگر کوئی حکومتی ایجنسی یہ ریکارڈنگ کر رہی ہے تو وہ غیر قانونی طریقے سے کر رہی ہے۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ جو بھی آتا ہے کہتا ہے کہ آڈیو ٹیپ کی اجازت نہیں، پھر ایسا کون اور کیوں کر رہا ہے؟ اب وفاقی حکومت پر ہے کہ وہ کیسے اس کیس کو چلانا چاہتے ہیں۔ اگر حکومت نے نہیں بتانا تو پھر ہم نیشنل اور انٹرنیشنل عدالتی معاملے مقرر کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان صاحب ہیں، انہوں نے وزیراعظم آفس کی رپورٹ پیش کی کہ وفاقی حکومت کی جانب سے آڈیو ٹیپ کی کسی ایجنسی کو اجازت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم آفس کا موقف ہے کہ وفاقی حکومت نے ISI، FIA اور IB سمیت کسی ادارے یا ایجنسی کو آڈیو ٹیپ کی اجازت نہیں دی۔ FIA کو پہلے دیکھنا ہے کہ کس نے کال ریکارڈ کی۔ عدالتی احکامات کے بعد FIA ٹیلی کام کمپنیز کو لکھ رہا ہے۔ FIA کو ان IP ایڈریسز تک رسائی چاہیے ہوگی۔ اگر کوئی حکومتی ایجنسی یہ ریکارڈنگ کر رہی ہے تو وہ غیر قانونی طریقے سے کر رہی ہے۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ISI کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے رپورٹ لینی پڑے گی، تبھی تحقیقات آگے بڑھ سکتی ہیں۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ ISI کہہ رہی ہے کہ آڈیو کہاں سے لیک ہوئی، اس کے سورس کا پتہ نہیں لگا سکتی۔ عدالت نے پیمرا سے استفسار کیا کہ انہوں نے آڈیو لیکس نشر کرنے والے ٹی وی چینلز کے خلاف کیا کارروائی کی، کیا آپ مؤثر طریقے سے بطور ریگولیٹر کام کر رہے ہیں؟ پیمرا نے بتایا کہ پرائیویٹ آڈیو لیک کو ٹی وی چینلز نشر نہیں کر سکتے۔ ہم نے یہ معاملہ کونسل آف کمپلینٹ کو بھیجا ہے، وہ فیصلہ کریں گے۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ آپ نے ٹی وی چینلز کو کسی اور کیس میں فوری ہدایات جاری کی ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر ایکشن نہیں لے سکتے، معاملہ پیمرا کونسل آف کمپلینٹ کے پاس جائے گا۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس دن عمران خان صاحب کی وہ رپورٹ ہو گئی تھی اڈیالہ میں، جو ثاقب بشیر صاحب اور احتشام عباسی صاحب نے انہوں نے آ کے رپورٹ کیا تھا اور ٹی وی چینلز پہ خبریں چل گئی تھیں، اس دن تو فوراً ڈائریکٹیو آ گیا تھا پیمرا کا کہ روکیں یہ کیا چل رہا ہے، اور پیمرا نے رکوا دیا تھا۔ پہلے کال پہلے آئی اور وہ ڈائریکٹیو بعد میں آیا کہ یہ فوراً روکیں۔ یہاں پہ کوئی ڈائریکٹیو نہیں آیا تھا اس وقت تک۔ اس کے بعد بشرا بی بی کے وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ ایک دفعہ نہیں، پورا دن ٹی وی چینلز پر وہ آڈیوز چلتی رہیں۔ عدالت نے ٹی وی چینلز ضابطہ اخلاق سے متعلق سینئر صحافیوں کو بھی عدالتی معاون مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے دوران سماعت عدالتی معاون اعتزاز احسن کو مخاطب کر کے کہا کہ ایک طرف فریڈم آف انفارمیشن ہے تو دوسری طرف پرائیویسی کا معاملہ ہے، اسے کیسے بیلنس ہونا چاہیے؟ آپ بتائیں کہ کیسے اس کیس کو آگے بڑھایا جائے۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ سیلف ریگولیشنز ہونی چاہیے، لیکن یہاں تو آئین پر عمل نہیں کیا جاتا۔ آئین نے 90 دن میں الیکشن کا کہا لیکن عمل نہیں ہوا۔ لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ یہاں نام لینے پر تو پابندی ہے، لیکن میری تصویر پورا دن چلتی رہی ہے، جس پر جسٹس بابر ستار نے مسکرا کر کہا کہ یہ
تو الیکشن میں آپ کی مدد کرے گا کہ آپ کی سارے دن تصویر چلتی رہی۔ بہرحال انہوں نے بابر ستار صاحب نے کہا کہ یہ ایک سیریس ایشو ہے، اس کو ایڈریس کریں گے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ چیک کیجئے کہ کوئی خبر ایسی ہم نے دیکھی تھی، ایک خبر آئی تھی کہ آئی بی کو ریکارڈنگ کی اتھارٹی دی گئی ہے، کیا ایسا ہے؟ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے کہا کہ میں چیک کر کے بتاؤں گا۔ عدالت نے پی ٹی اے، ایف آئی اے سمیت دیگر فریقین کو دوبارہ جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب بہت سرزنش ہوئی، بہت گرل کیا گیا پیمرا کو، اب پیمرا نے ڈائریکٹو جاری کیا ہے کہ کوئی بھی لیکڈ پرائیویٹ کنورسیشن کی آڈیو ٹی وی چینلز پر نہیں چلائی جا سکتی۔ یہ پیمرا نے ہدایات دے دی ہیں ٹی وی چینلز کو، اور پیمرا نے عدالت میں بھی بتا دیا کہ یہ غلط ہے، اگر کوئی چینل چلاتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ نون لیگ کا سب سے گھٹیا، مکروہ، غلیظ، نیچ جو ہتھیار تھا کہ یہ آڈیوز نون لیگ کو دی جاتی تھیں کہ اس پہ کھیلو، ٹی وی چینلز چلاتے تھے سارا، اب پیمرا نے ڈائریکٹو جاری کر دی ہے، تو اب نون لیگ یہ ایک مکروہ، گندا اور ننگا کھیل جو کھیلتی تھی نون لیگ، وہ ٹی وی چینلز کی حد تک تو نہیں کھیل سکے گی۔ سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ اس کا ان کا امپیکٹ نہیں آتا، کیونکہ وہ ٹی وی چینلز پہ پھر وہ یہ کرتے تھے کہ پورا دن ٹی وی چینلز پہ چلوا کے پھر اس کے اوپر پروگرامز کروانا، وہ پورا مکروہ کھیل کھیلنا، تو یہ نون لیگ کا جو دھندا ہے گندی ویڈیوز والا، آڈیوز والا، تو اب ٹی وی چینلز کی حد تک پابندی لگ گئی ہے، ٹی وی چینلز پر اب یہ آڈیوز نہیں چلائی جا سکتی۔ یہ بڑا ان کا ہتھیار جو ہے وہ ناکارہ ہوا ہے۔ تو یہ ایک اپڈیٹ ہے، آپ دیکھتے ہیں اگلی ہیئرنگ پہ کیا عدالت کے اندر جو ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے، لیکن یہ کیس بڑی سنجیدہ نوعیت جو ہے وہ اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ جسٹس بابر ستار صاحب بالکل ادھر ادھر نہیں ہو رہے، وہ بالکل ان چیزوں پر جا رہے ہیں جن چیزوں پر ایک جج کو جانا چاہیے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔